السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 155 سے لے کے 158 تک۔ ورس نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ورس نمبر 155 میں مسلمانوں کو تاکید کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، شورلی وی ول ٹیسٹ یو۔ کیونکہ یہ ہے ہی امتحان، ہے ہی آزمائش۔ یہاں پر 5 چیزوں کی آزمائش کا ذکر کیا جا رہا ہے: من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ خوف، بھوک، مال کی کمی، جانوں سے آزمایا جائے گا، پھلوں سے، لیکن آزمائش پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو صبر کرے گا اس کے لیے کہا گیا خوشخبری ہے۔ یاد رکھیے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنی زیادہ آزمائش آئے گی۔ تو آزمائش پہ واویلا نہیں، چیخو پکار نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یاد کیا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو انسان جب اس طرح سوچنے لگتا ہے نا تو وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ آزمائش کس کے اوپر آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے۔ تو اگر ہمیں اپنا غم بڑا لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اپنا غم بڑا لگے وہ مجھے یاد کر لے۔ انہوں نے تو پتھر بھی کھائے، انہوں نے لوگوں کی باتیں بھی سنی، ہم نے تو وہ سب کچھ نہیں کیا۔ تو جب بھی آزمائش آئے اس پہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، ورس نمبر 156 میں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے اس جو ہے ٹیکسٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اکثر اعلان بھی سنے ہوں گے، یا نارمل روٹین میں بھی کوئی بولے تو اکثر کہا جاتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، جبکہ اس کی صحیح پروننسیشن بھی آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی پروننسیشن کو سب لوگ ٹھیک کیجئے، اور پھر اپنے گھر میں مرد حضرات جو اعلان کرتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کروائیے۔ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ناٹ انا للہ وانا، یعنی الف کو کٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آج آپ ایٹ لیسٹ 10 ٹائم ضرور پڑھ کے دیکھیں، ایک دوسرے سے سنیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب کوئی بھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اوپر دیکھیں کن کن چیزوں کے بارے میں بات ہوئی کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مال کی کمی، جانوں میں، پھلوں کی وجہ سے۔ جس کو بھی یہ یا کسی بھی طرح کی مصیبت آتی ہے تو کیا کہا گیا کہ آگے پڑھو، قالو، کہو، بولو، پڑھو، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ مصیبت اور غم کی خبر سننے کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے ایک دعا بھی شیئر کی تھی، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو یہاں سے اس ورس نمبر 155 156 سے اس بات کی دلیل بھی پتہ چلتی ہے کہ مصیبت کے آنے کے اوپر ڈیتھ ہے یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ، تو یہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اکثر کچھ ایسے لوگوں کے سامنے اگر کچھ ایسے کلمات پڑھ دیے جائیں انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ایک دم سے کہتے ہیں اچھا کس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ڈیتھ کے اوپر یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، نہیں، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حادثہ، کچھ بھی ایسا ہے، اب چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر لگی، حسبی اللہ، اللہ اکبر، یا یہ کلمات انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 155 156 میں اس کی دلیل پتہ چل رہی ہے۔ یہ زبانی ہمیں آیت یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی کو کوٹ کر سکیں، کسی کو ریفرنس بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان ورسز میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں خوف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، مال کی کمی ہے، کچھ بھی ہے تو تم یہ کلمات پڑھ سکتے ہو۔ مصیبت پہنچنے پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ مشکل وقت میں راضی رہنا ہے، شکوے نہیں کرنے، بری خبر سن کر رضیت باللہ، یا اللہ ہم راضی ہیں، تیرا فیصلہ ہم ایگری ہیں، یا اللہ تو ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں، ہم نے سمیعنا واطعنا کرنا ہے۔ پھر فرمایا ورس نمبر 157 میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون،
یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ صبر کرنے والوں کی، یعنی ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں، وہ ہدایت والے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے صبر کرنے والوں کی اللہ فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے صبر کرنا ہے ہر حال میں۔ پھر فرمایا ورس نمبر 158 میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر صبر کی ایک اور مثال، صفا اور مروہ یہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا حج کا رکن ہے۔ صفا اور مروہ کس کی یاد دلاتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب بھی ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں، صفا مروہ کے بارے میں، یا منی یا عرفات جو بھی، تو ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ زمزم کا نام لیتے ہیں تو ہمیں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، یعنی وہ پوری سٹوری ہمیں ریکال ہو جاتی ہے، کیسے شیطان ان کے راستے میں آیا تھا، کیسے اتنے ٹائم کے بعد اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، فوراً انہوں نے قربانی کے لیے ہاں کہہ دی، خواب دیکھا، یعنی کہ ایک دم سے وہ لوگ سمینہ واطعنا کرنے والے تھے۔ جیسے میں کل اپنی نیس کو سٹوری سنا رہی تھی یہ والی حضرت ہاجرہ کے حوالے سے، کیونکہ ان کا الحمدللہ کچھ عمرے کا پلان بن رہا ہے فیملی کا، تو 3 ایئر کی آئی تھنک وہ بچی، تو میں اس کو سٹوری سنا رہی تھی، اور جب میں اس کو سٹوری سناتے میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کے ابھی حضرت اسماعیل کو جب ان کے بابا نے کہا کہ میں اب تمہیں ذبح کروں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم ہے آپ کر ڈالیے۔ تو قرات اگر آپ کے بابا آپ کو ایسا کہیں تو آگے کہنے لگی نہیں میں تو اپنے بابا کو کاٹنے نہیں دوں گی، مطلب وہ آگے رونے لگی۔ مطلب میں یہی سوچتی تھی کہ وہ کیسی اولادیں تھیں، اور آج ہم اپنے بچوں سے اس طرح کی کوئی بات بھی کرتے ہیں تو ایک دم سے ڈر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک کمپیریزن کیا جائے تو اپنے بچوں کو یہ سٹوریز پتہ ہونی چاہیے۔ پھر میں اس کو بار بار آتے جاتے بار بار پوچھ رہی ہوں، حضرت ہاجرہ کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں سے گزریں گی، صفا مروہ پہ کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کتنے چکر لگائے تھے، بار بار اس کو ریکال کروا رہی ہوں کل سے لے کے جب سے میں نے اس کو سٹوری سنائی ہے، اور وہ بار بار میرے پاس آتی ہے اور بار بار آ کے میرے سے پوچھتی ہے کہ حضرت اسماعیل کی سٹوری سنائی نا، حضرت ہاجرہ کی، صفا مروہ۔ اب اس کو کافی چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو اپنی جو ہے ہسٹری کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے پیغمبروں کے بارے میں جتنی بھی سٹوریز ہیں تو بچوں کو بتائیں، وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ پھر ان سے کوسچن کریں اینڈ پہ کہ آپ نے غور سے سٹوری سنی ہے، میں نے آپ سے اینڈ پہ کوسچن بھی کرنا، تو بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تو پھر جتنی بھی ہم باتیں کریں، جب بھی حج کا موقع آتا ہے، عمرہ کرنے کی بات آتی ہے، تو دیکھیں کہ یہ ساری سٹوریز ہمیں ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر صفا اور مروہ پر زمانہ جہالت میں 2 بت رکھے جاتے تھے۔ صفا پہاڑی پر بت اصاف اور مروہ پر نائلہ بت رکھا گیا تھا۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد واضح ہوا کہ صفا اور مروہ پر چکر لگا سکتے ہیں۔ پہلے وہاں پر بت رکھے جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ نہ کہ چکر لگائیں تو یہ گناہ کی بات ہو، تو کہا گیا نہیں، اب جو ہے چکر لگائے جا سکتے ہیں ابھی، کیونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ اب یہاں پر گناہ نہیں ہوگا، صفا مروہ کی صحیح کرنا نیکی کا کام ہے، حج عمرے کا ایک اہم رکن ہے، جو کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کروائے، سب کو اپنے گھر بلائے، سب کو اپنے گھر کا مہمان بنائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.